27 مرتبہ پکار کر کہتی ہے غافل میرے پاس آنا ہے۔ ہم قبرستان میں جا کر بھی سگریٹ سلگار کر اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ڈرے بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر قعود اور جلوس ممنوع ہے، قبر کے اوپر بیٹھنا ممنوع ہے، علماء نے منع کیا ہے اس کو، لیکن ہم پوچھتے نہیں کسی سے، اوپر جا کر بیٹھ گئے، سگریٹ سلگار لیا۔ وہ نیچے قبر تمہیں پکار کر کہتی ہے غافل تو نے میرے پاس آنا ہے، اس کا انتظام کر کے آ۔ تیرے پاس کوئی انتظام ہے؟ فرمایا آؤ نسخہ میں بتا دوں کہ وہ رسول اللہ کا عشق ہے جو صحابہ کے اندر تھا، وہی عشق لے کر جاؤ گے تو انشاءاللہ قبر میں تاریکی نہیں ہوگی، قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، رسول کے نور کا سویرا ہوگا۔ بڑے لوگ پڑھے لکھے حضرات اس محفل میں موجود ہیں، آجو ڈاکٹر صاحب، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، لیکن سبحان اللہ کہتے جو میں کیونکہ چشتی آدمی ہوں، ذوق رکھتا ہوں، ذوق کے بغیر مجھے گفتگو نہیں آتی، مجھے طریقہ بھی نہیں آتا کہ خوشک محفل اچھی نہیں ہوتی۔ آپ سبحان اللہ کہہ دو، ذرا سارے سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ تو سنو نبی کے دیوانوں، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کا حرم ہے اور نبی معصوم ہیں، اپنے آپ کو نبی پر قیاس نہ کرنا۔ ہمارا جسم ہے کثیف، حضور کا جست عطر ہے لطیف سے بھی لطیف تر، ہم ہیں احقر، محبوب ہیں افضل، ہم ہیں کم تر، محبوب ہے بہتر، ہم ہیں صرف انسان، وہ خیر الانام، ہم ہیں گدا، ہم ہیں مانگنے والے، وہ ہے عطا فرمانے والے، وہ ہے جولیاں پر فرمانے والے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ۔ ہم جنت مانگنے والے ہیں، وہ جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمانے والے ہیں۔ ہم احلا من العسل ابیض من اللبن ابرد من الثلج، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ وہ کوثر پلانے والے ہیں، ہم کوثر پینے والے ہیں۔ ہم جنت میں جانے والے ہیں، وہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ ہم نور سے دور ہیں، مصطفیٰ نور علی نور ہیں۔ اب کون سبحان اللہ یار، اہل سنت کا مجمع ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کے بلڈ بھی سننی ہے، رب کعبہ کی قسم ان کے بلڈ بھی سننی ہے، اور بولنے والا بھی سننی ہے، اور مجمع پر سبحان اللہ کی آواز نہ اٹھے۔ ہم نے اس محبوب سنو، مومنوں کی ماں فرماتی ہے میں اپنے جہاں آج روزہ ہے نا سرکار کا، یہ ان کا گھر تھا۔ بولو کیا تھا؟ یہ ان کا گھر تھا۔ آپ فرماتی ہیں، امام بخاری لکھ رہے ہیں کنتو اخیتو فسقطت من الابرا، آپ کپڑے سی رہی تھیں مومنوں کی ماں، ساری کائنات کے شہنشاہ کی حرم، کتنا بڑا درجہ ہے، خود کپڑے سی رہی ہیں۔ فرمایا فسقطت من الابرا، ابرا سوئی کو کہتے ہیں، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے اس کو تلاش کیا، سوئی نہیں ملی، بیٹھی رہی 5 منٹ 10 منٹ، اچانک میرے کمرے میں میرے محبوب آ گئے۔ کو سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ آئے، پیارے حبیب علیہ السلام آئے، آپ فرماتی ہیں سرکار کے بشوائے نور وجہ ہی، مصطفیٰ کے چہرے کی کرنیں میرے کمرے میں پڑی تو کمرہ بھکائے نور بن گیا۔ بولو کمرہ بھکائے نور بن گیا، تو پھر مجھے وہ سوئی بھی نظر آ گئی۔ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں نا، وہاں اندھیرا نہیں رہتا، وہاں سویرا ہوتا ہے۔ ایک حدیث بخاری کی اور نہ پیش کر دوں، آمینہ کے لال ساری کائنات کے سردار علی المرتضیٰ کی امی جان کی قبر میں، حضور کی چچی تھی، ان کی قبر میں خود لحد میں اترے، اور سرکار تدوین سے پہلے پہلے آپ جا کے لیٹ گئے قبر میں ایک طرف۔ یا رسول اللہ کیوں لیٹے ہو؟ فرمایا میں اندر گیا ہوں، ان کی قبر کو میں نے منور کر دیا ہے۔ بولو کیا کر دیا ہے؟ میں نے ان کی قبر کو منور کر دیا ہے۔ اب 2 حدیثیں میں نے پیش کر دی ہیں کہ جہاں اللہ کے محبوب کے قدم لگ جائے وہ جگہ بکائے نور ہے۔ ایک میں حدیث اور پیش کر دوں، حضور کی بے خطا زبان سے جملہ نکلا، حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن ہو میرا غلام ہو، اس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ بولو جنت کا
تو کیا خیال ہے جنت میں اندھیرا ہوگا سویرا ہوگا؟ سویرا ہوگا نا. تو مومن کی قبر میں سویرا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب برادران کے والدین کی قبروں میں سویرا ہوگا. سبحان اللہ کہہ دو. انشاءاللہ قبر میں سویرا ہوگا. میرے مصطفیٰ کے قدم تو سرکار میں حدیث پیش کر رہا تھا کہ جہاں نبی کے قدم آ جائیں وہ جگہ بھکائے نور بن جاتی ہے. بولو وہ جگہ بھکائے نور بن جاتی ہے. اور پھر وہ محبوب ہے کہ جس محبوب کے نور کے توسل سے یہ ساری کائنات روشن ہے. یہ جمادات، نباتات، حیوانات، ارضیات، فلکیات، عنصریات، سماوات، لو، قلم، جنت، الغرض، انبیاء کی انوار، یہ جبریل، میکائیل، ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے منور ہے. جس نبی کے نور سے کائنات منور ہے. آؤ اس کا عشق لے کر قبر میں جاؤ گے. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلو، لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ نبی پاک کا جو عشق ہے یہ نسخہ بتا رہا ہوں اور میسج دے رہا ہوں ساتھیوں کو. آؤ مصطفیٰ سے عشق کرو، حضور سے سچی محبت کرو، حضور کے مطیع بن جاؤ، حضور کے متبع بن جاؤ، محبوب سے سچی یاری لگا لو. رب کعبہ کی قسم مشکل پڑے گی تو بلانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. حضور تشریف لائیں گے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام آواز دے اور نبی کو پتہ نہ چلے؟ کچھ لوگوں نے کہا جی ہم پر بھی موت ہے، نبی پر بھی موت ہے. میں نے کہا تم بکتے ہو. اللہ کے نبی زندہ ہیں، موت کا قانون لاگو ہوا ہے. اللہ نے وہ زندگی عطا کی ہے جس نبی کی حیات سے کائنات کی حیات وابستہ ہے. اللہ کے محبوب روضہ پاک میں جلوہ گر ہیں. ادھر بیٹھے ہیں آپ، ڈاکٹر صاحب کے مکان کوٹھی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اسی حال میں بیٹھے ہیں. اگر آواز سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ رہے ہو تو حضور سن رہے ہیں. حضور سب کو دیکھ رہے ہیں. بولو حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور حیات ہیں تو دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں جی وہاں قریب دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا مصطفیٰ قریب و بعید کوئی بات نہیں، یکساں ہے. حضور قریب سے بھی دیکھتے ہیں اور بعید سے بھی دیکھتے ہیں. ایک میں دلیل نہ پیش کر دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ دوم ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں. ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھے ہیں. 1750 میلوں میل جنگ لڑی جا رہی ہے. سپہ سالار ساریہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ شکست کی طرف جا رہی ہے مسلمانوں کی. ممبر پہ بیٹھے ہوئے ولایت کے دوربین سے فاروق اعظم دیکھ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یہ آواز وہاں تک پہنچی. ادھر فاروق اعظم نے دیکھا اگر ولایت کے دوربین سے 1750 میلوں میل حضرت عمر دیکھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کہاں تک دیکھتے ہوں گے. فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. پتہ چلا حضور قریب سے بھی سنتے ہیں، بعید سے بھی سنتے ہیں. مکہ المکرمہ کے اندر حضور کا ایک غلام ہے جن کا نام تھا راجز. مشرکین نے گرفتار کر لیا، مارنے لگے، زد و کوب کیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا یہ کہتے یا اللہ میری مدد کرو. صحابی رسول تھا، اس نے رخ کیا مدینے کی طرف، یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مدد کرو. اتنا کہا، تہجد کا وقت تھا، رسول اللہ وضو فرما رہے تھے اور آپ کی مائی صاحبہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروا رہی تھی. حضور فرماتے ہیں نصرتا 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 لبیکا 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 سلاسن 3 مرتبہ کہا. آقا کون مدد مانگ رہا ہے؟ فرمایا میرا غلام مکہ میں پھنس گیا ہے، وہ مدد مانگ رہا تھا. میں نے کہا تیری مدد کر دی گئی. کملی والے مدینے بیٹھ کر غلام کو مکہ میں دیکھ رہے ہیں. جو مدینے بیٹھ کر مکے والے کو دیکھ سکتے ہیں وہ مدینے بیٹھ کر پاکستان والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. کون سبحان اللہ. کملی والے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آمنہ کے لال ساری کائنات کے سردار سے تعلق عشق لے کر جاؤ گے تو قبر کے اندر رب کعبہ کی قسم وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں مصطفیٰ کے نور کا سویرا ہوگا. بولو نور کا سویرا ہوگا. اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے اور سرکار سنو جو میں امام بخاری
کی حدیث آخری کوٹ کر دوں. فرمایا امام بخاری نے جس کو حدیث بخاری کے اندر کوٹ کیا ہے، فرمایا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، یہ جو سامنے محبوب قریب تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں آخری سوال رسول کے بارے میں ہوگا. پہلا سوال ربوبیت کا ہے، حالانکہ ربی اللہ کہہ دیا تو سب کچھ آ گیا، آگے سوال کرنے کی حاجت نہ ہوتی. دینی علیہ السلام کہہ دیا، اسلام میں سب کچھ آ گیا. لیکن یہاں امام بخاری فرماتے ہیں نہیں، اب نبی کے بارے میں سوال ہے. پتہ چلا لوگوں، نبی کے دیوانوں، یہ عقیدہ بڑا اہم چیز ہے، عقیدے کے بغیر بات نہیں بنے گی. قبر میں آخری سوال عقیدے کا ہو رہا ہے. بتا تیرا رسول کے ساتھ تعلق کیا تھا، عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ صحابہ والا تھا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب قریب بیٹھے اور میں شعر نہ پڑھوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. بڑے بڑے نوجوان حسین بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں، کیا خیال ہے پڑھ دوں شعر؟